اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا حیران ز جلالت ارض و سما، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد پشتی ضعیفان و شکست رات پشتی بحق سید عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آج کی عظیم الشان محفل کا انعقاد اصدق الصادقین سید المتقی چشم گوش وزارت سایہ مصطفیٰ راز مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم اور آپ نے منعقد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے یا اس کی سیرت سے روشنی لی جائے، اس سے پہلے اس ہستی کی بارگاہ میں جس نے ابو بکر کو صدیق اعظم بنایا، آئیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماحی بدعت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین الشاہ شیخ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ عدل و وصف و کرم و ہمت میں، عدل و وصف و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ ان آیات مقدسہ کا شان نزول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسی خصلت جو اس لیے کہ دشواری و شدت کا سبب ہو اسے جہنم میں پہنچائے۔ ان آیات کریمہ کا شان نزول خزائن العرفان میں حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ ابن خلف ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کے لقب سے یاد کیا گیا اور امیہ ابن خلف کو اشقا کے لقب سے یاد کیا گیا۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال کو جو اس کے ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں
اور اس سے حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امیہ سے فرمایا اے بد نصیب، اے خدا پرست پر یہ سختیاں؟ اس نے کہا آپ کو اس سے تکلیف ناگوار ہو تو خرید سکتے ہیں آپ نے بہت زیادہ گراں قیمت میں یعنی بہت زیادہ قیمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جب حضرت بلال کو امیہ سے آپ نے خریدا، لوگوں نے آپ کو طعنہ بھی دیا اور کہا کہ حضرت بلال کا حضرت ابو بکر پر کچھ احسان ہے، اس لیے اتنی مہنگی قیمت میں آپ نے ان کو خریدا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر دیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یعنی آپ پر حضرت بلال کا کوئی احسان نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ان قریب میرا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان آیات کریمہ کا یہ شان نزول تھا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کالج میں پڑھنے والے نوجوان طبقہ، آج کل اس دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک طبقہ جسے شیعیت کا نام دیا جاتا ہے یا رافضیت کا نام دیا جاتا ہے، کچھ لوگ خارجی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی شان میں بے تحاشا الفاظ کہتے ہیں۔ یہ کون صدیق اکبر ہے، ان کی شان وہ نہیں جانتے۔ کوئی حضرت صدیق کے نام پر میرے مصطفیٰ کریم کو اذیت پہنچاتا ہے، کوئی صحابہ کے نام پر، کوئی اہل بیت کے نام پر مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ حضرت صدیق کا مرتبہ کیا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے حضرت صدیق کی شان کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کل کے رافضیت نے ہمارے نوجوانوں پر اس قدر غلبہ کر لیا ہے کہ ان کو یہ ایک انداز دیا جاتا ہے، ان کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا نہیں بلکہ حضرت مولا علی کا ہے۔ اس کے اوپر ایک غزل بھی تحریر کی گئی تھی کہ علی کا پہلا نمبر، یہ بے جا لوگوں نے اس کو صرف کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، ان کو بتا دینا چاہیے کہ پہلا نمبر حضرت علی کا نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ جو لوگ حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینا چاہتے ہیں، وہ میری گفتگو کو آج غور سے سنو۔ ہمارے نوجوان طبقے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصحاب رسول کا مطلب کیا ہے، صحابہ کہتے کس کو ہیں۔ پہلے تو میں تعریف کر دوں صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گیا، اس کو صحابہ کہتے ہیں، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابی کی تعریف ہوئی اور آگے بڑھیے۔ لیکن صحابہ میں ہر چیز میں اللہ نے درجے رکھے ہیں، ہر چیز میں اللہ نے درجے رکھے ہیں، ایسے ہی صحابہ بھی اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ سب سے مرتبہ، سب سے پہلے مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک باکمال استاد جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اپنے شاگرد میں جس خوبی کی وہ صلاحیت پاتا ہے اسی خوبی میں اس کو باکمال بناتا ہے۔ اگر اس میں فقہ میں فقیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اسے فقیہ بناتا ہے، اگر اس میں خطیب بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو اچھا نادر روزگار مقرر بناتا ہے، اگر اس میں مصنف بننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اسے باکمال مصنف بناتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی، اسی وصف خاص میں اسے کامل بنایا۔ لہٰذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پر محسوس فرمایا تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کامل و اکمل بنا دیا۔ صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے، اسی وصف میں خاص سے سب سے زیادہ مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، اصدق الصدیقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ
کے والد کا نام ابو قحافہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت عبد الکعبہ ان کو پہلے کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، لیکن جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اس کے بعد میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اب اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا ایک لقب ابو بکر ہے، ایک لقب صدیق ہے۔ ان کو صدیق اور عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ابو بکر بننے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بکر ایک عرب کے زمانے میں بہت اچھا آدمی تھا، اس کو لوگوں کا نسب یاد رہا کرتا تھا کہ فلاں بندے کا لڑکا کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کے پردادا کا نام کیا ہے، بکر اس کو کہا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت میں ایک ہی مجلس میں وہ بکر بھی موجود تھا، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ جب اس مجلس میں دونوں موجود تھے، جب اس سے کہا گیا فلاں قبیلے کے تم نام بتاؤ کہ کون کس کا بیٹا ہے، بکر نے نام بتانا شروع کر دیے۔ بکر نے جیسے ہی نام بتائے وہ اپنے نام بتا کر خاموش ہوتا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بتانا شروع کیے تو وہ تو صرف انسانوں کے نسب جانتا تھا، وہ تو علم الانساب میں انسانوں میں مہارت رکھتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے عرب کے گھوڑوں کا بھی نسب بتایا۔ اور جب گھوڑوں کا نسب بتایا تو ہمارے زمانے میں بھی آج ایک کہاوت ہے، کوئی انسان اگر کوئی اچھا کام کر دیتا ہے تو کہتے ہیں تو فلاں کا بھی باپ نکلا، تو فلاں کا بھی ابا نکلا۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر اسی مجلس میں کسی نے کہا تھا تم تو بکر کے بھی باپ نکلے، تم تو ابو بکر نکلے، اسی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا گیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آئیے عتیق کی وجہ تسمیہ سن لیتے ہیں۔ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرا کر حضرت صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس وقت میں حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر کسی کو عتیق دیکھنا ہے، اگر کسی کو آزاد دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ جب سے حضرت ابو بکر کا لقب عتیق پڑ گیا، آئیے صدیق کی وجہ تسمیہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جس وقت میں ایک آیت کریمہ قرآن پاک کی نازل ہوتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو اللہ کی طرف سے صدق لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی لوگ ہیں، یہی پارسا لوگ ہیں، یہی تقوی شعار لوگ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن میں اس کی تصدیق کی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں ایک وجہ تسمیہ تو ان کی یہ رہی، دوسری وجہ تسمیہ یہ رہی کہ جس وقت معراج کی رات میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، حضور جب معراج کر کر واپس آئے، حضرت ام ہانی کے گھر سے جب میرے آقا نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد مکے میں میرے حضور نے اعلان کیا مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، مجھے جنت کی بھی سیر کرائی گئی، مجھے دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی، مجھے جنت کی ہر وادی میں ٹہلایا گیا، میں نے جنت میں ایسا دیکھا، میں نے دوزخ میں فلاں کو دیکھا، اتنے سی وقت میں مجھے سیر کرائی گئی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اتنی سی دیر میں مجھے معراج کرائی گئی، اللہ سے ہم کرامی کا شرف بھی مجھے ملا۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی عرب کی وادیوں میں یہ اعلان کیا تو ابو جہل جیسے کفار، ابو لہب جیسے کفار، بہت سے کفار مکہ جب دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اور گئے حضرت ابو بکر کی طرف، کہا کہ آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنی سی دیر میں اتنی دور سیر کرائی گئی، ہمیں جنت بھی دکھائی گئی، ہمیں دوزخ بھی دکھائی گئی، ہمیں بیت المقدس کی بھی سیر کرائی گئی، ہمیں خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کچھ اور نہیں کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا بتاؤ یہ باتیں کہہ کون رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا کہا تو کفار نے کہا وہی کہہ رہا ہے جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، وہی کہہ رہا ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہو، وہی کہہ رہا ہے جسے تم اپنی جان سے زیادہ قریب مانتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت بھی سب سے پہلے تصدیق کی تھی، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، اگر مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہوں تو غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی سی دیر میں وہ گئے ہوں گے، ہاں اتنی سی دیر میں ان کو اللہ نے تمام دنیا
دنیا کی سیر کرائی ہوگی۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے پیارے۔ آئیے ان کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ آپ نے قرآن پاک سنی، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں شان ابو بکر صدیق ملاحظہ کر لیجئے۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال اس دنیا سے ہونے لگا، میرے آقا اس دنیا کو حیات ظاہری کو چھوڑ کر اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ ان کا نائب، ان کا خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کی مشہور کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب اس دنیا کو تشریف لے گئے تو خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد ابن عبادہ کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، بہت سے اجلاء صحابہ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب فرمایا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات میں کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر کیا کرتے تھے تو آپ حضرات کے ساتھ ایک انصار میں سے ضرور بھیجا کرتے تھے، لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں ایک شخص مہاجر میں سے ہو، ایک شخص انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی کہ دو لوگوں کو خلیفہ بننا چاہیے، انصار میں سے خلیفہ بھی ہو، مہاجر میں سے خلیفہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ انصار اور مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ یہ انصار وہ کہلاتے ہیں جو جس نے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی تھی، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مدینے میں رہ کر میرے آقا کا انتظار کر رہے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے میرے آقا اور صحابہ کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اس وجہ سے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایسی ہی تقریر فرمائی کہ دو لوگوں کو خلیفہ ہونا چاہیے، ایک مہاجر میں سے ہو، ایک انصار میں سے ہو۔ ان لوگوں کی تقریر کے بعد اب حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے فرمایا، حضرات کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ پہلے حضور کے معاون و مددگار تھے، جیسے ہم حضور کی مدد کیا کرتے تھے، جس طریقے سے ہم قدم بقدم حضور کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ایسے ہی ہم خلیفہ رسول کے بھی مددگار ہوں گے، ایسے ہی خلیفہ رسول کے بھی قدم سے قدم ملا کر ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے، پھر تمام صحابہ اور انصار و مہاجرین نے آپ سے بیعت کر لی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت صدیق اکبر سے بیعت لی جا رہی ہے، خلیفہ حضرت صدیق کو بنایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں۔ منبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر موجود نہیں تھے، حضرت زبیر کو آپ نے نہیں پایا، فرمایا ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر کو بلایا گیا، جب حضرت زبیر آئے تو آپ نے فرمایا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اور حضور کے خاص صحابیوں میں سے بھی آپ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے، مجھے امید ہے آپ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے اے خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے حضرت زبیر نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضرت زبیر قریش کے بڑے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت زبیر نے جب بیعت کر لی، پھر حضرت صدیق اکبر نے مجمع پر نظر ڈالی، اس مجمع میں حضرت علی موجود نہیں تھے۔ آئیں وہ ذرا سامنے، وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ ہیں، وہ اس حدیث شریف میں غور سے سنیں، تاریخ الخلفاء آپ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مجمع پر نظر ڈالی تھی تو حضرت علی کو موجود نہ پایا تھا، فرمایا علی بھی نہیں ہے، علی کو بلایا جائے۔ جب حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ رسول
اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں، آپ حسنین کریمین کے ابا جان بھی ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، مجھے امید ہے آپ اسلام کو کمزور ہونے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر کی طرف وہی کہا تھا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر انہوں نے بھی یعنی حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق اطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے تو یہاں تک فرمایا تھا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو جب اللہ کے رسول نے آگے بڑھا دیا ہے تو کون ہے دنیا میں جو آپ کو پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ حضرت علی کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ یاد کیجئے جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ کا امام بنایا، یہاں تک کہ ابن زمعہ کی حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کا حکم فرمایا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر آگے بڑھے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پتہ چلا سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت کو منسوخ کر دیا گیا، حضرت علی کی خلافت کو یہاں تک کہ انہوں نے غصب کر لیا، بہرحال اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی نے کوئی چوں چرا کی بات نہیں کی۔ آپ کی خلافت پر قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین خافون لومۃ لائم، یعنی اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، تم میں جو کوئی اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا، تم میں جو کوئی اپنے دین سے چلا جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے، وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لومۃ لائم، اور کسی معاملت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ میں قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضور کی وفات کے بعد جب کچھ عرب اسلام سے برگشتہ ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب ہی نے مرتدوں سے جہاد کیا اور پھر ان کو اسلام سے پھر ان کو مسلمان بنایا، یعنی مرتدوں سے حضرت ابو بکر نے ہی جہاد کیا تھا، جس کی طرف قرآن میں اشارہ ملتا ہے وہ ان کی طرف قرآن میں جس کی طرف اشارہ ملتا ہے وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے قتال فرمایا۔ تو اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے، آپس میں کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، حضرت ابو بکر صدیق ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ 26ویں پارے میں ایک آیت کریمہ اور ہے، قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، یعنی ان گواروں سے فرماؤ جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت والرضوان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس قوم سے مراد کوئی اور نہیں ہے جس نے مسلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں، اور وہ مراد ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ جن کی شان میں آیت کریمہ قرآن
قرآن میں نازل ہو رہی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، اس پر بھی اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، یعنی سوائے نبی کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو وہ حضرت ابو بکر سے افضل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا، دنیا میں نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر سے افضل کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے، ان کو نبوت نہیں دی گئی ہے، ورنہ جتنی خوبیاں ہیں نبوت کے سوا وہ حضرت ابو بکر کی ذات میں موجود ہے۔ کہ آپ نے نہیں سنا ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر شریف پر رونق افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس، یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اگر کسی شخص نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری اور کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ الزام لگانے والا ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو مفتریوں کے لیے اسلام میں رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اب آئیں ذرا وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی کو فضیلت دی گئی ہے، خود حضرت علی کے قول سے ان کی بات کی میں تکذیب کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، یعنی اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ذات ہے تو اسے ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے، اسے حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ذہبی تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کا یہ قول کہ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر اور عمر سب سے بہتر ہیں افضل میں حضور کے بعد، تو علامہ ذہبی فرماتے ہیں یہ قول حضرت علی کا تواتر کے ساتھ مروی ہے، یعنی کسی زمانے میں اتنے لوگ اس قول کو نقل کرنے والے کم نہیں ہوئے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ اور آگے بڑھیے پیارے، بخاری شریف میں اٹھا کر دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث پاک اٹھائیے، مسلم شریف مشکات شریف کی حدیث پاک اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے عرض کی، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے میرے والد بزرگوار، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت علی نے بلا جھجک ارشاد فرمایا تھا، قال ابو بکر، یعنی ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر ان کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا ابو عمر۔ فرمایا ان کے بعد سب سے زیادہ کون افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں یعنی میں ڈرا کہ اس کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے، اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد آپ سب سے زیادہ افضل ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو صحابہ میں سے یعنی مسلمان میں سے ایک افضل ہوں، میں کسی سے افضل نہیں ہوں۔ وہ حضرت علی کو سب سے زیادہ افضل بتاتے ہیں۔ رافضی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کون سی راہ پر ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو کون سی شاہراہ پر ڈال رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی ذات پر تفضیل دینے والے انسان حضرت ابو بکر کو غاصب کہنے والے، ذرا سنیں حضرت ابو بکر کی کیا ہے اور حضرت علی ہی کی زبان سے سنیں۔ یہ حضرت علی ہیں جو فرماتے ہیں اس امت میں حضور کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو اسے حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو اسے حضرت عمر کہا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ اب ذرا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی سماعت کر لے۔ حضرت ابو بکر ایمان کیسے لاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایمان کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے
عمر شریف میں 3 سال بڑے تھے۔ جیسے ہی آقا 3 سال بڑے تھے تو ملک شام کا جو پیشہ میرے آقا کا تھا وہی پیشہ ابو بکر صدیق کا بھی تھا۔ جو کام ابو بکر کیا کرتے تھے وہی کام میرے حضور بھی کیا کرتے تھے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضور بھی تجارت کیا کرتے تھے، میرے آقا بھی تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے تاجر، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا مسلمانوں تجارت کیا کرو، اس لیے کہ میرے اللہ نے تجارت میں جو برکت رکھی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں رکھی۔ تجارت میں 9% برکت رکھی ہے، صرف 1% دوسرے کاموں میں برکت رکھی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تجارت کرے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بزنس کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سفر کرنے، تجارت کرنے کی نیت سے نکلے، آپ جب وہاں پہنچے اسی درمیان میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کوئی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اے لوگو تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ جیسے ہی ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، ادھر حضرت صدیق اکبر ملک شام میں سفر کر رہے ہیں، تجارت کرنے کی نیت سے گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ خواب یہ دیکھا کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو بکر نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند ٹوٹا ہے اور میری جھولی میں آ کر گر گیا ہے، اس سے پورا عرب روشن ہو گیا ہے، عرب والوں نے مجھے اپنا پیشوا تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ اپنے خواب لے کر ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، جو راہب اپنی عبرانی زبان کا بڑا ماہر تھا، توریت زبان کا بڑا ماہر تھا۔ اسی راہب کے پاس جب یہ پہنچے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ بات دراصل ایسی ہے کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا ہے اور وہ میری گود میں آ کر گر گیا ہے۔ اس نے تمام علامات جو آپ میں ظاہر تھی آپ نے دیکھا، اس نے راہب نے آپ کو دیکھا کہ آپ مکے سے آئے ہیں۔ ہاں میں مکے سے آیا ہوں۔ کیا آپ مکے میں قریش قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا ہاں میرا قریش قبیلے سے تعلق ہے۔ کہا تو آپ آگاہ ہو جائیں، آنے والے دور میں ایک نبی آئے گا جو سید الانبیاء ہوگا، ایک نبی آئے گا جو رسولوں کا امام ہوگا، ایک نبی آئے گا جو لے کر آئے اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ میں المختصر بیان کر رہا ہوں، کفار نے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دینا چاہیں، اسلام لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت صدیق اکبر ایمان لے کر آئے، لوگوں نے ان کو بھی تکلیف پہنچائی، لیکن ان کو پہنچانا چاہی لیکن ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اس لیے کہ یہ رؤسائے عرب میں شمار ہوتے تھے، ان کا شمار بڑے بڑے انسانوں میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، جب کفار کا جو ظلم تھا وہ حد سے تجاوز کرنے لگا، بہت زیادہ ظلم کفار کا بڑھ گیا، تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی، صرف حضرت ابو بکر ہی کو بتایا تھا کہ آج رات میں ہم ہجرت کرنے والے ہیں اور ہم اس راستے سے ہجرت کریں گے جو راستہ مکے کی طرف سے جاتا ہے، گویا کہ مدینے کی طرف جو راستہ ہے اس راستے سے ہم ہجرت کو نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے راستے سے جو شارٹ کٹ راستہ ہے اس سے ہجرت کو جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی کو اپنے بستر پر حضور نے سونے کے لیے کہا۔ وہ تو ایک مختصر وہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا مکے سے نکلتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جب ایک غار پر پہنچتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، یہاں پر ایک مقدمہ سن لیں، اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس پر 3 چیزیں اس کی آزمائش لیتی ہیں، یا تو جان سے آزمائش لے گا، یا تو مال سے آزمائش لے گا، یا تو اولاد سے آزمائش لے گا۔ لیکن حضور سے محبت تھی حضرت صدیق اکبر کو، میرے آقا سے عشق تھا حضرت صدیق اکبر کو۔ کیسا عشق تھا
یہ تینوں مقدموں کا تناسل آپ سماعت کر لیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے امتحان بھی دیکھ لے کہ یہ تین چیزوں سے امتحان میرے پروردگار نے حضرت صدیق کا کیسے لیا تھا۔ جس وقت غار ثور میں پہنچے تھے، وہ نیچے سے تقریباً 2.5 کلومیٹر اوپر کی راستہ تھی۔ پہاڑ کے اوپر 2.5 کلومیٹر بہت ہوتا ہے پیارے۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو میرے آقا حضرت صدیق اکبر ان کو اپنی پیٹھ پر بیٹھال کر غار ثور تک لے جاتے ہیں، اور غار ثور میں لے جانے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ غار بہت پرانی محسوس ہوتی ہے۔ غار میں پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں غار میں جا کر دیکھوں گا، کہیں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے، کہیں کوئی شے ایسی نہ ہو جو آپ کو تکلیف دے دے۔ اب میرے آقا حضرت ابو بکر غار ثور میں پہلے اتر آتے ہیں۔ ادھر کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد مکے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کفار کے دل میں یہ تو خیال پہلے ہی سے تھا کہ محمد جائیں گے تو مدینہ جائیں گے، اگر جائیں گے تو یثرب جائیں گے۔ ایسے عالم میں تو کفار نے ان کا پیچھا کیا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا پیچھا کرنے لگے۔ پیچھا کرتے کرتے کچھ لوگ اسی راستے پر بھی آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ تو عام راستہ جو تھا اسی کی طرف گئے، لیکن جو کفار اس راستے پر گئے جس پر میرے آقا گئے تھے، حضرت صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں اور تمام جو اس کے اندر سوراخ تھے ان کو بند کرتے ہیں۔ سوراخ کو بند کرنے کے بعد اب میرے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر وہ سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں آقا سے عرض کرتے، حضور اب آپ تشریف لے آئیے۔ جیسے ہی میرے آقا غار کے اندر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا تھکے ہارے ہوئے تھے، میرے آقا پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، گویا کہ یوں کہیے اللہ نے آپ پر نیند غالب کر دی۔ میرے آقا حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ایک سوراخ بچا تھا اس غار میں، حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار میں اپنا پیر مبارک رکھ دیا، اور اسی غار میں ایک 400 سال پرانا سانپ رہا کرتا تھا۔ وہ میرے آقا کے دیدار کا مشتاق تھا کہ کب آمنہ کا چاند اس غار میں آئے گا میں ان کی چہرے کی زیارت کروں گا، کب مصطفیٰ جان رحمت اس غار میں آئیں گے میں ان کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑوں کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کر دیے تھے۔ ایک سوراخ بچا تھا، اس پر اپنا پیر مبارک لگا لیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عاشق نے جیسے ہی پیر لگایا، سانپ نے اپنا پھن مارنا شروع کیا۔ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈسنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے ڈسنا شروع کیا تو اتفاق کیا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر نے سوچا اگر میں پیر ہٹاتا ہوں تو یہ کیڑا حضور کو تکلیف پہنچائے گا، اگر میں اس سے اپنے پیر کو ہٹاتا ہوں تو حضور کو یہ اذیت پہنچائے گا۔ حضرت ابو بکر نے پیر کو نہ ہٹایا۔ جب تکلیف بہت زیادہ ہونے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت صدیق کی آنکھوں کے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور پر گرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ بیدار ہوئی، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا حضور ایک سانپ ہے جو میرے پیر میں ڈس رہا ہے۔ کہا تم نے پیر ہٹایا کیوں نہیں؟ کہا حضور اگر پیر ہٹا دیتا تو آپ کو تکلیف پہنچا دیتا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا عشق دیکھے، امتحان ہو رہا ہے، تین چیزوں سے امتحان ہوتا ہے، ایک جان سے، ایک مال سے، ایک اولاد سے۔ اب جان کی بازی لگا دی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، اگر پیر ہٹا اپنی جان جانا گوارا ہے، میری جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق صادق کا یہ ایمان تھا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میرے پیر میں سانپ نے تکلیف پہنچائی ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا تھوک مبارک لیا، اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں میرا پیر پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی لعاب کی برکت ہے، اپنی جان کی بازی لگا دی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے پیارے۔ آئیے دوسری مقام پر آئیے، میں نے
کہا تھا امتحان ہوتا ہے تین چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو جان سے ہوتا ہے، یا تو اولاد سے ہوتا ہے، یا تو مال سے ہوتا ہے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کا امتحان مال سے دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ زمانہ اسلام کے شروع میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافر آپ کو اذیت نہ پہنچائے، اس لیے کہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کو جو اقرار کر لیتا تھا سب لوگوں کے سامنے، کفار اس کو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے، کافر اس کو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایمان چھپانے کی تلقین فرمائی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہو گئی، یعنی حضرت عمر ایمان لے کر آ گئے، اب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا کیجئے، اب اسلام کا اعلان علن اعلان کیجئے۔ پہلے تو حضور نے انکار فرمایا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرمایا اور فرما لیا۔ سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلا خطبہ ہے اسلام کا جو اسلام میں پڑھا گیا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا تھا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن اسلام لائے تھے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین کو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود بھی آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ آپ کا کان اور ناک سب لہو لہار ہو گئے، خون سے بھر گئے، ہر طرف سے آپ کو بہت مارا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس مار سے کے بعد آپ زندہ بچ جائیں گے۔ گویا کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ اسی مار کی وجہ سے دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور کا حال کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے، آمنہ کے لال کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر پیارے! یہ تھی محبت صدیق اکبر کی حضور سے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہاری یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بھی بات تم نے سب سے پہلے اگر شروع کی ہے تو پہلے انہی کا حال پوچھا ہے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، پہلے انہی کا حال پوچھا تھا، اس لیے کہ ان کے دل میں محبت رسول موجزن تھی۔ کچھ لوگ بددلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کے والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، ان سے کہہ کر گئے تھے ابو بکر کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں، ابو بکر کو کوئی چیز کھلا دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے بعد بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی صدا تھی کہ محمد کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں معلوم ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر دریافت کرو حضور کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر! ان کی ماں بھی ایمان لے کر نہیں آئی تھی، ایسے میں حضرت ابو بکر نے اپنی ماں کو حضرت عمر کی بہن کے گھر بھیج دیا، اس لیے کہ اس وقت تک وہ ایمان لے کر آئی تھی۔ اپنے صاحبزادے کی اس بات پر درخواست کر کے حضرت ام جمیل کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے حضور کا حال بتا دو ورنہ میرا لال سسک کر جان توڑ دے گا، دم توڑ دے گا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے ابو بکر کو دیکھوں ان کا کیا حال ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ ماجرا اگر ایسا ہے تو کیوں نہ میں صدیق کو پہلے دیکھ لوں، اگر یہ سچ بولتی ہوگی تو
تو میں ضرور ان کو مصطفیٰ جان رحمت کا حال بتا دوں گی۔ اگر یہ ناراض ہوتی ہوگی، اگر یہ مجھ سے میرے ایمان کو ظاہر کرانا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو سامنے اپنا حال بیان نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے ہی پہنچتی ہیں، حضرت صدیق اکبر کو روتا ہوا بے تحاشا روتے روتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ حضرت ام جمیل نے کہا حضور بخیر و عافیت میں ہیں، حضور تو صحیح و سالم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں حضور؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور کی زیارت نہ کر لوں گا، جب تک کہ حضور کو دیکھ نہ لوں گا، جب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھا لی جب تک حضور کی زیارت نہیں کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی ماں نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا، یعنی لوگوں کا آنا جانا بند ہو جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا، لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم کے گھر پہنچی۔ اب حضرت ابو بکر حضور سے لپٹ گئے، اب یار سے یار مل گیا۔ حضور بھی دیکھ کر اپنے عاشق صادق سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ اب ذرا تصور تو کریں، اس عاشق صادق نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کتنا زدو کوب کیا گیا، کتنا مارا گیا ابو بکر کو، لیکن جب تک حضور کا چہرہ انور نہ دیکھ لیا۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت، اسے کہتے ہیں عشق ہو تو ایسا عشق ہو، اسے کہتے ہیں پیار، اس لیے کہ پیار جب ہوتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ ایک سید صاحب نے فرمایا تھا پروانے کو چراغ دو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ دو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے جو مقدمہ بتایا تھا، 3 باتوں کی طرف سے اللہ امتحان لیتا ہے محبت میں، یا تو جان کی وجہ سے امتحان لے گا، یا تو مال کا امتحان لے گا، یا تو اولاد کا امتحان لے گا۔ صدیق اکبر کو تینوں امتحان میں کامیاب پائیں گے آپ۔ صدیق اکبر کو اگر آپ دیکھیں گے تو کامیاب پائیں گے آپ۔ حضرت صدیق اکبر نے جان کی بازی لگا دی۔ آپ نے دیکھا صدیق اکبر نے اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہ ہونے دی۔ آئیے اب مال کی طرف چلتے ہیں۔ مال کا امتحان کیسے حضور نے دیا تھا، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں بھی سارے صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ حدیث شریف کی مشہور کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا۔ حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ عمر فرما رہے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ وہ عمر فرما رہے ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ عمر سے شیطان بھی بھاگتا ہے، عمر جس راستے سے گزر جائیں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ عمر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا تو میرے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اگر آج حضرت ابو بکر سے آگے نہ بڑھ پایا تو میری زندگی بیکار ہے۔ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لیے تو ممکن ہوگا، وہ دن آج کا دن ہوگا۔ میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سبقت لے جاؤں گا، میں ان پر آج فوقیت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تو آدھا مال لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا ما بقیت لأہلک، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے کر آ گئے تھے۔ اب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر
سے پوچھا ما ابقیت لأہلکا، یعنی اے ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فقال ابقیتو اب رسولہم اللہ ورسولہ، یعنی ابو بکر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے نہ مال کو چھوڑ کر آیا ہوں نہ اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں، اگر چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ گویا کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ اعلان کر دیا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جس نے حضرت عمر جیسی شخصیت جس پر فوقیت نہ لے جا سکے اور بعد میں اپنے دل میں یہ کہے حضرت ابو بکر صدیق پر میں کبھی فوقیت نہ لے جا سکوں گا، یہ میرے آقا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب دیکھیے یہ تو مال کی وجہ سے ان کا امتحان لیا گیا، اس میں بھی میرے آقا صدیق اکبر نے 100 نمبر حاصل کیے۔ آگے بڑھئے اولاد کی کیسے بازی لگاتے ہیں۔ ایک مال کی بات اور سن لیجئے، میری امی جان سیدہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی چہیتی بیوی ارشاد فرماتی ہیں ایک جس دن میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اس روز آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے اور ایک روایت میں آتا ہے 40,000 درہم موجود تھے۔ آپ نے سارا مال میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر خرچ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے، ان کے پاس 40 درہم موجود تھے، سب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس مال میں سے آپ کے پاس صرف 5,000 باقی رہ گئے تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے 35,000 درہم مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے اور اسلام کی مدد میں خرچ کر ڈالے تھے۔ یہ میرے آقا صدیق اکبر کی ذات ہے، کبھی رات میں خرچ کرتے تھے کبھی دن میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کر اور 10,000 اعلانیہ طور پر۔ تو اللہ رب العزت نے جو اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں ایک آیت کریمہ نازل کر دی، فرماتا ہے میرا پروردگار الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہ تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کا امتحان تھا۔ کیسا امتحان تھا؟ خود معشوق جس سے کہہ دے کہ آپ کامیاب ہو گئے تھے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اس کو دے دیا ہے، جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن میرے ساتھ ابو بکر نے وہ احسان کیا ہے، میرے ساتھ ابو بکر نے وہ احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو پروردگار عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور دوسرے مقام پر آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے مال سے زیادہ مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ جو امتحان میں ان دونوں امتحانوں میں حضرت ابو بکر کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب تیسرا امتحان جو آتا ہے وہ اولاد کا امتحان ہے۔ آئیے ذرا اولاد کے امتحان میں حضرت ابو بکر کیسے کامیاب ہوتے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے اولاد کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں؟ غزوہ بدر میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کفار مکہ کے ساتھ تھے، یعنی اس وقت تک یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی اسلام کا غلبہ اس میں ہوا تھا، لیکن یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑے، باپ مسلمانوں کی طرف لڑے، کیسا منظر ہوگا
ہوگا تصور تو کریں، ذہن میں لے کر آئیں، خیال کریں کہ بیٹا اس طرف ہو، باپ ایک طرف ہو، آمنے سامنے دونوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ جب ان کے بیٹے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ایمان لے کر آ گئے، بعد میں جب ایمان لے کر آئے تو حضرت صدیق اکبر یعنی اپنے والد ماجد سے کہا، آپ جنگ بدر میں کئی بار میری زد میں آئے، یعنی میرے تلوار کے نیچے آئے، اور میں نے صرف آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ ہیں، اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان محبتانہ اور عاشقانہ دیکھیے۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا تھا، صدیق اکبر فرماتے ہیں، لو احدفت لی لم انصرف عنکا، یعنی عبد الرحمن کان کھول کر سن لو، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں صرف نظر یہ نہ کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تم کو اسلام کا دشمن سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ گویا کہ صدیق اکبر نے یہ ہمیں بتا دیا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ تینوں امتحانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کامیاب ہو گئے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی تو جب آپ ایک مقام پر پہنچے، اس مقام پر آپ نے جب ہجرت کیوں کی تھی اس کا پس منظر سماعت کرنے، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دینا غیر مسلموں نے شروع کی، کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، کبھی ان کے اوپر گرم پتھروں کو رکھتے تھے، کبھی ان کو بچوں کے حوالے کر دیتے کہ ان کے کھچوڑو، گرم گرم ریت پر مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں آپ، حضرت بلال نے کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے اس ظلم و تشدد کے پہاڑ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیا اور جب آگے بڑھنا چاہے حضرت صدیق نے تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایک مقام پر ایک قبیلے کا سردار ابن دغنہ آپ کو ملتا ہے، اس کا نام ابن دغنہ بھی ہوتا ہے روایت میں، اور ابن دغنہ بھی آتا ہے، راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ نے اہل مکہ کے ظلم و تشدد کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں مکے کے ظلم، کافروں مکے کے ظالموں کے ظلم سے تنگ آ چکا ہوں، اب میں جا رہا ہوں جنگل میں خدا کی یاد کرتا رہوں گا، اب میں اپنے وطن مکے کو واپس جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کی بہت لمبی چوڑی زمین ہے اس میں پھرتا رہوں گا، خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اس قبیلے کے سردار ابن دغینہ نے کہا اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے اور نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے، آپ دوسروں کے بار اٹھاتے ہیں، حرم کے مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مکے واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغینہ آپ کو زبردستی واپس مکے لے آیا، تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ دی ہے، میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، میں نے ابو بکر کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، لہٰذا خبردار اب ان کو کوئی نہ ستائے گا، اب ان پر کوئی ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ توڑے گا۔ کفار مکہ نے کہا ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اگر قرآن پڑھیں تو اپنے گھر کے اندر چھپ کر پڑھیں، اگر قرآن پڑھیں تو گھر کی چہار دیواری میں پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پہنچنے پائے، اس لیے قرآن وہ چیز ہے، اس لیے کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے، آج بھی اگر کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی کسی کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن جب کسی کافر کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں قرآن میں پروردگار خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو ایک کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ضرور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قرآن ہے پیارے، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا تھا تو کفار مکہ کی عورتیں سنا کرتی تھیں جن کو اپنے عربی داں پر بہت زیادہ ناز تھا، جو اپنے گھمنڈ میں چور رہتے تھے کہ ہم سے اچھی عربی کوئی نہیں جانتا ہے، وہ اور دوسری جگہ کے لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے، اجمی کا معنی ہے گونگا اور عرب کا معنی ہے بولنے والا، اور دوسری جگہوں کو اجمی آج بھی کہا جاتا ہے، جہاں عرب کے علاوہ دوسری جگہ سے کوئی لوگ آئیں تو وہ اجمی کہتے ہیں یعنی گونگا کہتے ہیں۔ یہ تھی اللہ اکبر قرآن کی شان، لیکن جیسے ہی قرآن نازل ہوا تو کفار کے دل پھٹ گئے، کفار کے کلیجے پھٹ
چھٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابن دغینہ کی اس شرط پر قید ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ابن دغینہ کے گھر کے باہر آنگن صحن میں ایک مسجد بنا لی، اور اسی مسجد میں جب آپ تلاوت کرتے تھے، آپ گھر کے اندر چند دن تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے اسلامی جذبے کو اور ایمان کا جو جوش تھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل یعنی جو باطل معبود ہیں، لات اور عزا کی عبادت تو علل اعلان ہو، اور میرا پروردگار تو سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر ہو، یہ میرے ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اور اس مسجد میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے۔ کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے پھر اسی سردار کو ابن دغینہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ اے ابو بکر، گھر کے باہر قرآن پڑھنے لگے ہیں، ابو بکر تمہارے گھر کے باہر قرآن پڑھنے لگے ہیں، جس کو سننے کے لیے ہمارے ارد گرد ہماری عورتیں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں، ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ، تم ان کی پناہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو۔ ایک بات اور بتا دوں، عرب کا یہ معمول تھا، چاہے وہ کسی کا جانی دشمن ہو، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، اگر کوئی سردار اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا تو جب تک وہ سردار سردار کی پناہ میں رہتا تھا، جب تک کوئی قبیلہ اس سے کچھ نہیں کہتا تھا، یہ ان کا دستور تھا۔ اللہ اکبر پیارے، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن دغینہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں، ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ گھر کے اندر قرآن پڑھیں، لیکن آپ تو علل اعلان قرآن پڑھنے لگے، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو اس کا ذمہ میرے ذمہ نہیں ہوگا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا تھا، اے سردار مکہ، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی رضی مرضی پر راضی ہوں۔ گویا کہ صدیق اکبر نے یہ کہہ دیا ہو، میرا ایمان کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کی یہ شان ہے پیارے، لیکن آئیے اب اتنی خوبیوں کا حامل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی سن لیجئے۔ میری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، والد گرامی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی ابتدا یوں ہوتی ہے، آپ نے 7 جمادی الاخری کو پیر کے دن غسل فرمایا تھا۔ اس دن بڑی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، بہت زیادہ سردی کا دن تھا، وہ سردی آپ پر اثر کر جاتی ہے، آپ کو بخار آ گیا اور 15 دن تک آپ علیل رہے یعنی بیمار رہے۔ اس درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی باہر گھر سے تشریف نہ لے جا سکے۔ آخرکار اسی درمیان میں آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے قبرستان میں لے جانے لگے، کفن پہنانے کے بعد مجھے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں لے جانا، اور جو دروازہ ہے نا اس پر کھڑے ہو کر یہ کہنا، حضور آپ کا محبوب آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کا محبوب آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے تو آپ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو آپ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وصیت کے مطابق کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تدفین کے لیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے جایا گیا، تو جیسے ہی اتنا کہا کہ آپ کا عاشق آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کا رفیق آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو اندر سے آواز آئی، میرے دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ دروازہ کھل جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر کو میرے آقا کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زیادہ عمر خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری سن ہجری 13 کو آپ کی وفات ہوئی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں آپ دفن ہوئے۔ آپ ذرا غور کریں، اتنی مبارک خوبیوں کا
حامی انسان اس دنیا سے آج چلا گیا، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانیت نین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو سچی محبت اور خلیفہ بلا فصل سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت صدیق کا بہت سچا پکا عاشق بنائے، اور ان کے عشق رسول کی خیرات مجھ جیسے حقیر فقیر سراپا پر تقصیر کو عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے دوران گفتگو کچھ اغلاط آئے ہوں، قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی اس کے آیت کریمہ میں، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی اس کے پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہوں، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ہی کے وسیلے سے معاف فرمائے، صحیح کو اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔